پیدا کیے ہیں. میلاد اس آدم کے پتلے کو بھی منانا چاہیے جس کو نبی کے صدقے میں زندگی ملی ہے. نبی کے صدقے میں زندگی ملی ہے. ہر وہ شے نبی کی محتاج ہے. ہر وہ چیز نبی کی محتاج ہے. ہر مسجد کے ممبروں کو میلاد منانا چاہیے. اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کربلا میں شہید نہیں ہوتی، کربلا اگر نہیں ہوتی تو آج تمہارے پاس نہ یہ ممبر رہتا تھا نہ مسجد رہتی تھی. تم اپنی ماں بہن کے ساتھ زنا کر لیتے ہوئے پھرتے ہوئے رہتے تھے. کرم ہے کربلا والے امام حسین کا، نبی کے نواسوں کا، اور ان کے قدموں کی خیرات ہے آج جو کچھ بھی بچا ہوا ہے. ورنہ یزیدیت کا اسلحہ تمام دین کو کھا جاتا تھا. وینٹیلیٹر پہ دین تھا. جس طرح آخری لمحات میں آدمی پھڑکتے رہتا نا، اس طرح دین آ گیا تھا. وینٹیلیٹر پہ دین تھا. اس وینٹیلیٹر کے دین کو خون چاہیے تھا. وہ خون بھی آل رسول چاہیے تھا. مسلمان تو بہت تھے لیکن وینٹیلیٹر پہ جو دین آ چکا تھا اس کو خون آل رسول کا ہونا چاہیے تھا. کسی ایرے غیرے کا نہیں اس کی ضرورت نہیں تھی. کرم ہے کربلا والوں کا، آج یہ مسجدوں کی میناریں سلامت ہے. آج یہ ممبر سلامت ہے. آج ہر مسجد میں یہ ضروری ہے امام حسن امام حسین کا بھی نام ہونا ضروری ہے. مسجد کے دیواریں بھی امام حسین کی خیرات کی محتاج. یہ بات حقیقت ہے. اور تمام نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ترفیٹل دور چل رہا ہے. اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو گناہوں سے بچائیے. آج کل دور ایسا چل رہا ہے، فلاں شخص کو اگر گھور دیا تو لڑائی ہو جا رہی، خنجر پڑ جا رہا اس کو. وہ شخص کو یہ سوچنا چاہیے کل کو وہ شخص خبر میں مر کے پڑا ہوا رہے گا تو ننا سا چوہا آ کے اس کو گھورے گا. جب کیا کرے گا وہ شخص جس کی وجود کی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کا کیا فخر ہے، کیا کہنے. باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. آج حیدرآباد کا ماحول اتنا بدترین ہو چکا ہے، اس کی وجہ یہ ہے شریعت سے دوری ہے اور یہ مولویوں کے فتنے ہیں. میلاد آتا ہے، جائز ناجائز پہ تو بات چلتی ہے. میلاد آتا ہے، جائز ناجائز پہ بات چلتی ہے. محرم آتا ہے، رونا یا نہ رونا پہ بات چلتی ہے. آج قوم کو اس کی ضرورت نہیں ہے بابا. آج قوم کو نبی کی شریعت کی اور ان کی آل کی ضرورت ہے. مولا فہذا علی مولا. سبحان اللہ. جس کا مولا ہو علی اس کا مولا ہے، یہ ماننا چاہیے. اور تمام جب تک مسلمان کامیاب نہیں ہوں گے، جب تک شریعت اور آل رسول کا دامن نہیں تھامیں گے، تباہی و بربادی اس طرح سے ہی مستقبل بن جائیں گی. اگر نبی اور آل نبی کا دامن تیزی سے اگر نہیں تھامیں گے تو یہودیوں کی چال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نوجوانوں کے دلوں میں سے نکالی جائے. اس لیے آپ نہیں جان سکتے کون سے ممبر پہ مسلمان بیٹھا ہے یا یہودی بیٹھا ہے. ترفتن دور چل رہا ہے. جو نبی کا ہے وہ مسلمان ہے، جو علی کا ہے وہ مسلمان ہے، جو حسن کا ہے وہ مسلمان ہے، جو حسین کا ہے وہ مسلمان ہے، جو سیدہ کا ہے وہ مسلمان ہے، جو علی کے بابا کا ہے وہ مسلمان ہے. یہ بات سبحان اللہ عوام سے دور کی جا رہی ہے. جب 18 سینچری میں مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ باطل فرقہ کانپتا تھا، آج حالت یہ ہو چکی ہے ہم کانپتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ہمارے دلوں سے دین ہٹا دیا گیا ہے. آج ہمارے نوجوانوں کو فونوں میں مبتلا کر دیا گیا ہے. آج ہمیں اسنیپ کی اسٹک کا تو وہ ہے ٹوٹ جائیں گی، لیکن ہم 5 ٹائم اللہ سے ہماری اسٹک توڑ رہے ہیں. اللہ سے ہماری اسٹک توڑ رہے ہیں. ہمارے کو چاہیے کہ 5 ٹائم نماز پڑھے اور ہر وہ نوجوان کو 10 سورے مکمل آنا چاہیے. نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، شادی کس کو بولتے، نکاح کس کو بولتے، طلاق کس کو بولتے، یہ سب معلوم ہونا چاہیے. اگر جاہل کو بچی اگر کوئی دیں گے، جاہل کو اگر بچی دیں گے تو ناپلی کورٹ میں کیس تو آئے گا ہی طلاق کا.
یہ بات یاد رکھیے، جاہل کو اگر بچی دیں گے تو کورٹ میں کیس تو آئیں گا ہی۔ بچی دینے سے پہلے اس کے بنگلے مت دیکھو، اس کی گاڑیاں مت دیکھو، اس کی خوبصورتی مت دیکھو، کریم لگائی ہوئی رہتی ہو، اس کی خوبصورتی مت دیکھو، اس کے اندر کا آئینہ والا دل دیکھو، دل میں اس کے والدین کی عزت ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ والدین کی اس کی عزت نہیں کر رہا تو ساس سسروں کو تو جوتیوں پہ رکھو۔ یہ بات یاد رکھو، شریعت سے تھاما ہوئے انسان کو ہی بچی دینا چاہیے، دین کی ڈوری تھامے والے کو ہی بچی دینا چاہیے۔ آج کل حالات یہ ہو چکی ہے، 15 دن میں ہماری بہنوں کو پھانسی ڈال کر مرنا پڑ رہا ہے۔ حالات اتنے بدترین شہر کے ہو چکے ہیں، مسلمان کورٹوں میں کیسوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اصلاح کرنا ہمارے بھائیوں کی چھوڑ دی، ہم نے بازو والے کی اصلاح کرنا چھوڑ دی۔ ہمارے کو کچھ آ گیا تو بس بھائی ہم ہی اچھے رہیں گے، دوسرے کچھ بھی نہیں۔ اگر کسی محلے میں کسی امیر کا گھر ہے تو اس پہ حق ہے پورے غریبوں کی اصلاح کرے اور ان کے قرض میں دائم اور دائم ساتھ دے، ان کی بچیوں کو اٹھانے میں ساتھ دے۔ آج ہماری حالت کی وجہ سے بچیوں کو اٹھانے میں مشکل ہو رہی ہے، نہیں تو ہمارے نبی کی سنت پہ اگر چلے تو 1500 روپے بھی بہت ہو گئے نکاح کے لیے۔ آج ہم ایسی حالت بنا لیے، 4 قسم کا چکن بنانا، پلاٹر رکھنا، کھیر رکھنا، اور وہ کھائے سو والے بھی جاتے جاتے بولتے ہوتا رکھے تو نمک کم تھی، کھیر ذرا خراب کر دیے۔ ایسی بدترین چیزوں سے آج ہمارا دین تباہ ہوتے جا رہا ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ